آج ہم ایک ایسی پیشن گوئی کو سمجھنے جا رہے ہیں جو شاید تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دجال کی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر ایک نے اپنی قوم کو صرف اور صرف ایک ہی شخص کے فتنے سے ڈرایا؟ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ملتی۔ آخر اس کی آزمائش میں ایسی کیا بات ہے جو اتنی بڑی ہے؟ اور اس حدیث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ خطرہ کسی ایک وقت یا ایک قوم کے لیے نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والی وارننگ ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا سامنا ہر دور کے انسان کو کسی نہ کسی شکل میں کرنا ہی ہے۔ تو چلیے اس عظیم دھوکے باز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس کے نام اور اس کی پہچان سے۔ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی نشانی تو اس کے نام میں ہی چھپی ہوئی ہے، دجال۔ یہ لفظ نکلا ہے عربی کے دجل سے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ کے اوپر جھوٹ کا پردہ ڈال دینا، اسے کور کر دینا۔ تو دجال کا مطلب ہوا حقیقت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا ماہر، اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ روایات میں اس کی جسمانی نشانیاں بھی بہت ہی تفصیل سے بتائی گئی ہیں، گھنگریالے بال، ایک آنکھ میں عیب، جسم کی ساخت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شک باقی نہ رہے تاکہ ایمان والے اسے دیکھتے ہی پہچان لیں۔ اور پھر آتی ہے اس کی سب سے بڑی، سب سے واضح نشانی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کافر۔ روایات کے مطابق یہ کوئی عام لکھائی نہیں ہوگی، اسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ ایک ایسی روحانی مہر ہوگی جسے وہ اپنے کسی بھی جادو سے چھپا نہیں پائے۔ اور ایک اور بہت بنیادی فرق بتا دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ دجال عیب دار ہوگا، نامکمل، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، جبکہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ کامل ہے۔ بس یہی ایک بات اس کی خدائی کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر، آخر اس فتنے سے اتنا زیادہ خبردار کیوں کیا گیا؟ یہ آزمائش اتنی بڑی کیوں ہوگی؟ اس کا جواب چھپا ہے ان طاقتوں میں جو اسے دی جائیں گی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی ہستی جو آسمان سے کہے برسو اور بارش ہو جائے، زمین سے کہے خزانے نکالو اور وہ خزانے اگل دے، ایک ایسی مخلوق جو ہوا کی رفتار سے پوری دنیا میں گھومے اور لوگوں کو یہ یقین دلا دے کہ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہی اس کی طاقت ہوگی، اور یہی انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش۔ اور یہ اس کے دھوکے کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عروج ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم لے کر آئے گا، لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے، حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوگی۔ جو چیز اس کی جنت نظر آ رہی ہوگی وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آ رہی ہوگی وہی اصل میں ٹھنڈا پرسکون باغ ہوگا۔ یہ ایمان کی آنکھ کا امتحان ہوگا کہ ظاہر کو دیکھتے ہیں یا حقیقت کو۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو ثابت قدمی کی ایک زبردست مثال ہے۔ ایک نوجوان مومن اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور بھری محفل میں اس کی اصلیت کا پردہ فاش کر دے گا۔ اور پھر دجال اپنا سب سے بڑا کرشمہ دکھائے گا، سب کے سامنے اس نوجوان کو آری سے 2 ٹکڑے کروا دے گا، پھر ان دونوں حصوں کے درمیان سے چل کر گزرے گا اور اسے حکم دے گا، اٹھ جا، اور وہ نوجوان واقعی زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ نعوذ باللہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں پاسا پلٹ جائے گا، دجال کا یہ سب سے بڑا معجزہ اسی کے خلاف چلا جائے گا۔ وہ نوجوان زندہ ہوتے ہی پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں کہے گا، اللہ کی قسم، آج مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ دجال ہے۔ اس کے بعد دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن کر نہیں پائے گا، اور بس وہیں اس کی طاقت کی حد سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کے دور حکومت کی۔ اس کا ٹائم لائن کیا ہوگا اور اس میں وقت کا تصور کیسے عجیب و غریب ہو جائے گا؟ تو اس کی حکومت کا کل دورانیہ ہوگا صرف 40 دن، لیکن یہ عام دن نہیں ہوں گے۔ وقت کا پہیہ جیسے بالکل بدل جائے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، سوچئے گا ذرا۔ اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد جو 37 دن بچیں گے وہ ہمارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔
وقت کا اس طرح سے کھنچ جانا یہ اس فتنے کی شدت اور اس کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت کچھ مخصوص گروہوں سے ہوگی، جیسا کہ اصفہان کے یہودی، دیہاتی لوگ اور عورتیں۔ وہ پوری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا، لیکن 2 مقدس شہر مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے اور اسے داخل ہونے سے روک دیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں امید کی کرن کیا ہے؟ اس خطرے سے بچنے کا حل کیا ہے اور اس کا انجام آخر ہوگا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس عظیم فتنے کے مقابلے میں ایک خاص روحانی ڈھال کا ذکر بھی ملتا ہے، اور وہ ڈھال ان 10 آیات میں پوشیدہ ہے۔ قرآن کی ایک سورت، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات۔ تو پھر حفاظت کا راستہ کیا ہے؟ ہدایات بہت صاف ہیں۔ سب سے پہلے اس سے دور بھاگیں، اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا، مکہ یا مدینہ میں پناہ لیں۔ اور تیسرا، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہ فتنے کے خلاف ایک ڈھال ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر دعا کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔ اس فتنے کا انجام ایک اور عظیم واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا خاتمہ تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آخری معرکہ فلسطین میں لد کے مقام پر ہوگا۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس سب سے بڑے فتنے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ڈیپ فیکس ہیں، ورچوئل ریئلٹی ہے، جہاں جھوٹی خبریں عام ہیں، جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، کیا یہ قدیم پیشن گوئی ہمیں حقیقت کو پہچاننے کے بارے میں کوئی گہرا سبق نہیں سکھاتی؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔